تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حسب معمول اس وقت آپ مدنی چینل کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں سلسلہ احکام تجارت۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات ہوں گے، وہ بھی خصوصیت کے ساتھ مالی معاملات سے ریلیٹڈ اور آپ کے صنعت و حرفت سے متعلق اور کاروبار سے متعلق جو آپ کے معاملات ہیں جن پہ آپ شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل ہمارا فورم حاضر ہے۔ مفتی صاحب تشریف فرمائے، مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدظر اللہ العالی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ پہلے شامل کرتے ہیں سلسلے میں درود پاک کی فضیلت۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلے میں شامل کرتے ہیں پہلی کال اور اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، ایک مسئلے میں آپ کی رہنمائی درکار تھی، وہ یہ ہے کہ میرا دوست جو ہے وہ شہد کا کاروبار کرتا ہے، تو وہ بعض اوقات جو ہے وہ چھتے کے ساتھ شہد کو بیچتے ہیں، یعنی چھتا ہوتا ہے اسے بیچ دیتے ہیں۔ اب اس میں یہ اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اس میں شہد جو ہے وہ 1 کلو نکلے گا، 2 کلو نکلے گا یا 3 کلو نکلے گا، تو اس بیع کا شرعی کیا حکم ہوگا؟ دوسری بات یہ کہ صرف جو ہے وہ چھتا بھی بکتا ہے، بعض اوقات لوگ صرف چھتا لینے کے لیے آتے ہیں کہ اس میں سے موم جو ہے وہ ہم نکالیں گے، یا بعض اوقات شہد کے ساتھ چھتا خریدتے ہیں کہ ہم خود جو ہے شہد نکالیں گے اور ساتھ میں موم بھی نکالیں گے، تو کیا آیا اس طریقے سے چھتے کو بیچنا کہ شہد کی مقدار معلوم نہ ہو؟ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشیاء 2 طرح سے بیچی جاتی ہیں، ایک یہ کہ کسی پیمائش کا اعتبار کرتے ہوئے بیچا جاتا ہے، مثال کے طور پر کلو کے حساب سے ہے یا ناپ کے حساب سے ہے یا ماپ کے حساب سے ہے، تو ایک تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ دوسرا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو گنتی کے اعتبار سے بیچا جاتا ہے، عدد کے اعتبار سے بیچا جاتا ہے۔ تو شہد کے جو عام خرید و فروخت کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کوانٹٹی کے اعتبار سے بیچا جاتا ہے کہ بھئی یہ شہد ہے اور اتنے کا کلو ملے گا اور اتنے کا کلو آپ خرید لیں۔ دوسرا اس کا جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ درخت سے توڑ لیا کسی نے، اور توڑنے کے بعد کسی ٹب کے اندر اس کا پورا چھتا رکھ دیا اور کہہ دیا کہ بھئی یہ آپ کے سامنے جو کچھ بھی ہے۔ اب جو اس کے اندر اجزاء ہوں گے، خود شہد ایک مال ہے، پھر جو چھتا ہے اس کے اندر موم ہے وہ خود ایک مال ہے۔ جعلی تو شاید ہی کوئی خریدتا ہو، صرف موم اس کا بیچا جاتا ہے۔ تو یہ اموال تو ہیں، ان کی مقدار پتہ نہیں ہے، لیکن یہ سامنے موجود ہیں، اور اس طرح سامنے موجود ہیں کہ درخت پر لگے ہوئے نہ ہوں بلکہ اس سے توڑ لیے گئے ہوں اور کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے ہے، یہ اس کی قیمت اتنی ہے۔ تو اس طور پر اگر کوئی بیچتا ہے تو یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں یہ بیان نہ کرے کہ جناب اس میں اتنے کلو شہد ہوگا اور اتنے کلو ہوگا، کہے کہ جو بھی مقدار وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی ملاوٹ نہ کرے، پتہ چلے کہ جناب اس کا شہد کا اضافہ ظاہر کرنے کے لیے کوئی شیرہ ملا رہا ہے یا کوئی اور چیز میں ملا دی، تو اگر ملاوٹ کرے گا تو یہ خارجی اعتبار سے ویسے ہی جو ہے ایک ناجائز کام ہوگا۔ تیسری صورت جو قابل توجہ ہے اس مسئلے کے اندر وہ یہ ہے کہ شہد کے چھتے کا درخت پر نہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ درخت پر ہوا تو پھر قابل تسلیم نہیں ہوگا۔ ہر ایک شخص کی یہ طاقت و قدرت نہیں ہوتی کہ وہ درخت سے جو ہے اس کو توڑ لے
اور پھر ملکیت کے بھی مسائل ہوں گے کہ جب تک وہ درخت پر ہے کس کی ملکیت ہے اور کس کی ملکیت نہیں ہے، درخت پر لگا ہوا نہ ہو، ہٹا دیا گیا ہو، کسی قسم کا اضافی طور پر اس کے اندر ملاوٹ نہ کی گئی ہو، اور جیسا ہے ایز پر جو نظر آ رہا ہے اس کے طور پر اس کو بیچا جا سکتا ہے، شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ میرا نام محمد قاسم اسلم اتاری ہے اور میں اوسلو ناروے سے بات کر رہا ہوں، اور میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ادھر ان ملکوں میں دکانوں میں کام کرنا جدھر پورک الکوہول وغیرہ بیچی جاتی ہے، ان چیزوں کو اٹھانا، بیچنا، رکھنا، یہ جائز ہے، کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹی وی پر فٹ بال دکھایا جاتا ہے، کیا فٹ بال دیکھنا جائز ہے، دیکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے دو سوال انہوں نے کیے ہیں جی پہلا تو پورک کے حوالے سے۔ جی سور جو ہے اس کا کام کرنا، اس کو اٹھانا، اس کو منتقل کرنا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جو سور ہے اس کے کام میں وہ معاون و مددگار بنے، اس کا اٹھانا، اس کی نقل و حمل یا اسے بیچنا۔ اسی طریقے سے الکوہل کا معاملہ ہے، حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ الکوہل کے تعلق سے تو بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے جی کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیچنا، خریدنا، مددگار بننا یہ کام مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوں گے۔ ایسے جاب تلاش کریں کہ شریعت مطہرہ کی جو تعلیمات ہیں اس جاب کے حوالے سے، اس کے کرنے کے حوالے سے اجازت دیتی ہوں۔ ٹھیک دوسرا جو ان کا سوال تھا کہ فٹ بال کا میچ دیکھنا، جی تو یہ ناروے میں رہتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ جب اس طرح کی تقاریب ہوتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی تقاریب کے اندر بے پردگی، میوزک اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ غالب طور پر موجود ہوتے ہیں، ٹھیک اور اب جب یہ چیزیں موجود ہیں تو جو اگلا اسٹیپ ہے اس کی طرف تو جانے کی، گفتگو کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو ایونٹس ہیں ایک جو مسلمان ہے اس کو دور رہنا چاہیے، کیونکہ بدنگاہی سے ہی بہت سارے مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک پھر میوزک جہاں پر ہو وہاں سے ویسے دور ہٹنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی خود اپنے گھر میں میوزک کا انتخاب کرے، میوزک کو بجائے۔ اور جو سرگرمیاں وہاں پر ہو رہی ہیں وہ سرگرمیاں بھی پھر ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر نہ نماز کا پتہ ہوتا ہے، نہ نماز کے اوقات کا خیال رکھا جاتا ہے، اور جو لوگ انہماک کرتے ہیں اس طرح کے معاملات کے اندر، پھر ان کی جو فرض عبادات ہیں وہ بھی ضائع ہو رہی ہوتی ہیں۔ مجموعی طور پر خلاصہ کلام یہی ہے کہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس میں اشتغال، اسے دیکھنا وہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، اگلی کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں جی۔ مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں میں۔ تقریباً 1-2 سال سے پاکستان میں بیرون دنیا میں منائے جانے والا ایک کاروباری تہوار متعارف ہوا ہے جس میں نومبر کے آخری جمعے کو بلیک فرائیڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، اور مختلف کاروباری کمپنیاں خاص طور پر آن لائن کمپنیز ڈسکاؤنٹ دیتی ہیں۔ تو جمعے کے دن کو بلیک کہنا کیسا، اور ایسی کمپنیوں کے ساتھ خریداری کرنے کے کیا شرعی احکامات ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے نزدیک ایک مذہبی اہمیت کا حامل دن ہے۔ یہودی ہفتے کے دن کو مذہبی طور پر اہم مانتے ہیں، نصارہ جو ہیں وہ اتوار کے دن کو مذہبی طور پر اہم مانتے ہیں، اور جس کے مذہب میں جو دن زیادہ مقدس اور اہم ہوتا ہے وہ اس دن کے تعلق سے جو الفاظ منتخب کرے گا یقینی طور پر وہ ایک تعظیم کے الفاظ منتخب کرے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جمعہ کے دن کو بلیک کے لفظ سے تعبیر کرے یا اس کے لیے لفظ بلیک استعمال کرے۔ یہ دن یعنی مطلب بلیک دن کا مطلب ہوتا ہے سیاہ دن۔ اب کوئی کہے گا کہ جناب مولانا جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ان کو اس دن کی ہسٹری نہیں پتا کہ دن ہوتا کیا ہے، تو چلو میں ہسٹری بھی بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیے امریکہ وغیرہ میں یہ دن 60 کی دہائی میں شروع ہوا، 1960 کی دہائی میں جو دستیاب معلومات مجھے میسر آ سکیں، اور ان معلومات کے تحت جو تاجر لوگ تھے اس دن کو کے اندر کاروبار کیا کرتے تھے یا کاروبار کا حساب کیا کرتے تھے، اور جو نقصان ہوتا اسے لال پین سے لکھتے تھے،
नुकसान को सुर्ख पेन से लिखा करते थे और नफ़ा को स्याह पेन से लिखा करते थे। तो उन लोगों के नज़दीक जो काला रंग है जी वो नफ़े की अलामत हुआ करता था। जी अब ये दिन वो जुम्मे के लिए उन्होंने ख़ास कर दिया, जुम्मे के दिन ये काम किया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता रस्म ये पड़ी कि जनाब जी जुम्मे के दिन को उन्होंने ब्लैक डे कहना शुरू कर दिया। अब वो तो गैर मुस्लिम थे, यहूद व नसारा थे, उनके दिन उनके मज़हब में, उनकी मज़हबी तालीमात में जुमा के ताल्लुक़ से कोई अहमियत नहीं थी। उन्होंने जो लफ्ज़ चाहा वो बोल दिया। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ कुछ कारोबारी कंपनियों ने 1-2 साल से जो है वो ये काम शुरू किया है और कि जनाब पाकिस्तान के अंदर भी वो ये कारोबारी त्यौहार मनाएंगे और जुमा के दिन को ब्लैक फ्राइडे का नाम देंगे और अपनी प्रोडक्ट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात रखेंगे, सस्ता बेचेंगे, पैकेजेस का ऐलान करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो इनामात का ऐलान करेंगे, डिस्काउंट का ऐलान करेंगे। तो बात दरअसल ये है कि इस तरह का जो तर्ज़ अमल है उसके अंदर एक ही गलती है जी कि जुमातुल मुबारक जो कि यौम नूर है, उस जुमातुल मुबारक के दिन को जिस नाम से पुकारा गया है वो नाम जो है काबिल तस्लीम नहीं है। ठीक अब हम हमारे ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे पड़ोस में ही है चाइना। चाइना से हम सबक हासिल कर सकते हैं कि ये त्यौहार गुज़िश्ता 3-4 साल से जब मारूफ हुआ और अमेरिका से निकल के और ममालिक की तरफ मुंतकिल हुआ, एशियन ममालिक में भी जब ये त्यौहार आया तो चाइना के लोगों ने इसका हल ये निकाला कि उन्होंने बजाय इसके कि वो नवंबर के आखिरी हफ्ते में ब्लैक फ्राइडे के नाम से कोई दिन मनाएं, उन्होंने अपनी एक सकाफत शुरू की और उन्होंने 11 नवंबर के दिन को एक अलग नाम से ये त्यौहार मनाया। और मैं पढ़ रहा था अखबार के अंदर, जी एक बहुत मुआसिर बड़ा अखबार है, उसने अपनी वेबसाइट पर इस खबर को शाया किया कि जनाब चाइना की सिर्फ एक ऑनलाइन कंपनी ने इस त्यौहार के अंदर जो उसने अलग नाम से मनाया, अलग दिन मनाया, उसने बाकी ममालिक की पैरवी नहीं की, बाकी ममालिक के नाम को नहीं लिया, बाकी जो दिन है, बाकी जो लोग मतलब कि ममालिक हैं उस जिस तारीख को मनाते हैं वो तारीख नहीं ली, जिस दिन को मनाते हैं वो दिन नहीं लिया, जिस नाम से मनाते हैं वो नाम नहीं लिया। और उस यानी कंपनियों ने एक नया जो है फेस्टिवल शुरू किया, एक नया त्यौहार शुरू किया और सिर्फ एक ऑनलाइन कंपनी ने कई अरब डॉलर की तिजारत एक दिन में की है। तो अगर कोई ये समझता है कि नाम से चीज़ें बिकती हैं तो सबक मौजूद है कि उनकी सकाफत ने मंजूर नहीं किया कि वो जनाब उन ममालिक से नाम लेकर आएँ जिन ममालिक को पसंद नहीं करते, उनकी सकाफत ने ये मंजूर नहीं किया। तो अब मुसलमान को सोचना चाहिए कि मुसलमान जो है उसके मज़हब के अंदर जुमा की एक अहमियत है, जुमा की एक फजीलत है, जुमा मुक़द्दस दिन है, जुमा जो है वो तमाम दिनों का सरदार है, जुमा जो है वो यौम नूर है। तो अब इस जुमा के दिन को वो ब्लैक कैसे कह सकता है? ठीक है, इस लफ्ज़ के पीछे कोई भी बैकग्राउंड हो, बाज़ औक़ात ये होता है कि तौहीन की नीयत नहीं होती लेकिन लफ्ज़ का इस्तेमाल गलत होता है। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि यहाँ जो लफ्ज़ का इस्तेमाल है वो लफ्ज़ का इस्तेमाल गलत है और जुमा के दिन को हरगिज़ ब्लैक नहीं कह सकते। जो कंपनियां ऐसा करती हैं, अगर मुसलमान उनके साथ ख़रीदारी रखेंगे तो ये निज़ाम तो बंद नहीं होगा, ये तो फैलता चला जाएगा। इसलिए अखलाकी तौर पर ये जिम्मेदारी है मुसलमानों की कि ऐसी कंपनियों के साथ लेन देन ना करें जो हमारे इस मजहबी दिन के ताल्लुक़ से किसी भी तरह का इन्हिराफ करती हैं। और बहुत सारी कंपनियों को मैंने देखा है, पिछले साल ऐसी रिपोर्टें आई थी कि उन्होंने गोल्डन जुमा या वाइट फ्राइडे के अल्फाज, सुपर फ्राइडे के नाम से जो है अपनी सेल्स लगाई। उन्होंने लफ्ज़ ब्लैक का इस्तेमाल नहीं किया और कैसे भी किया जा सकता है। जुम्मा के फ़ज़ाइल तो आप देखिए, नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी है जिसमें दुआ कबूल होती है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इसका खुलासा मैंने बयान किया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में मज़ीद तखसीस कर दी गई, जुमा को असर से मगरिब वो घड़ी आती है जिसमें दुआ कबूल होती है। फिर एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया कि जुमा के अंदर 24 घंटे हैं, यानी रात से जब शुरू होता है
वक्त जुमा का, शब जुमा और जुमा 24 घंटे हैं, और कोई एक घंटा ऐसा नहीं गुजरता कि अल्लाह तबारक व तआला 6 लाख ऐसे लोगों को आज़ाद ना फरमाता हो जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी थी। जुमा के दिन जो इंतकाल कर जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसे अज़ाब क़ब्र से महफूज फरमाता है। इतना अजीम दिन है जुमा का, इतना अजीम दिन है मुसलमानों के यहाँ जुमातुल मुबारक, जुमातुल नूर, योम नूर। तो अब ये कैसे मतलब कि एक मुसलमान के लिए रवा होगा कि वो इस दिन को ब्लैक के नाम से पुकारे और यहूद व नसारा की पैरवी करे, उनके पीछे चले, उनके नक्शे कदम पर चले, और इस बात को सर्फ नज़र करे कि उसके अपने मज़हब में जुमातुल मुबारक की क्या अहमियत है। अल्लाह तबारक व तआला अक्ल सलीम अता फरमाए। और कारोबार कीजिए, लेकिन कारोबार के अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। अपना नाम रखा जा सकता है इस फेस्टिवल का, और अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है। मैंने चाइना की मिसाल दी आपको कि मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ दिन में मनाया उन्होंने, लेकिन सिर्फ एक कंपनी ने अरबों डॉलर का जो नफ़ा है वो हासिल किया है। और मुफ्ती जुमे के दिन तो नेकियों के भी मतलब दरवाजे ज्यादा वसी कर दिया दुरूद पाक के हवाले से। उसकी आप देखें वो इसलिए ज्यादा होती है ना, फजीलत इसलिए है, नेकियां बढ़ती हैं, 70 गुना सवाब भी दिए जाने की रवायतें मौजूद हैं। सब इसलिए है कि ये मजहबी एतबार से मुक़द्दस दिन है। ठीक है, तो इसके लिए अच्छे नामों का इंतखाब भी ज़रूरी है। मुफ्ती अगर नफ्सियाती और माशरती तौर पे देखें तो जिस दिन मुझे खुशी मिले उस दिन को कोई सिया दिन कहे तो मुझे तो मज़ा नहीं आएगा। क्या मुझे खुशी मिली, मेरी तरक्की हुई है इस दिन, और ये कह रहा है आज सिया दिन है, तो मुझे सुनने में तो मज़ा नहीं आएगा। इस एतबार से भी आपने जो इरशाद फरमाया, इन मदनी फूलों को नोट करे, अल्लाह करे इसको वसअत मिले, और हमारे जो ताजिर हजरात हैं, हमारे ताजिर इस्लामी भाई हैं, वो इसकी रियायत करें। मुफ्ती कुछ आपने भी नोट किया होगा, कुछ जैसे आपने तस्करा भी किया, कुछ ताजिर ऐसे हैं, कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जिन्होंने तब्दीली की और ये दूसरे नामों से, अच्छे नामों के साथ इसको रिलेट। हमारे नज़दीक कोई मजहबी त्यौहार तो है नहीं, त्यौहार मनाया जा सकता है, कारोबारी त्यौहार है, नाम के इंतखाब पर मसला है। ठीक है, नाम तब्दील कर लें तो काम भी ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगली कॉल दीजिए। अर्ज ये है कि बास ठेकेदार होते हैं, तो एक सूरत तो ये होती है कि वो काम और माल दोनों के पूरा इत्तेफाक कर लेते हैं कि इस घर में टाइलिंग वगैरह करनी है, इसका माल और इसकी मजदूरी ये होगी। दूसरी सूरत ये होती है कि मकान मालिक कहता है नहीं आप मजदूरी हमसे तय करें, माल हम लाएंगे। अब जब माल लाने का वक्त होता है तो इसमें 2 सूरतें आती हैं। एक ठेकेदार कहता है कि चले मैं आपको दुकानदार से दिला देता हूँ, तो अब वो दुकानदार से पहले से इत्तेफाक कर लेता है कि मैं गाहक ले आऊंगा। तो नंबर 1 ये कि या तो दुकानदार उसमें कुछ पहले से ही बढ़ा देता है कि भाई उसको देना है ठेकेदार को कुछ, तो इस सूरत में क्या हुक्म। और अगर वो दुकानदार दाम नहीं बढ़ाता, अगर ये मकान मालिक खुद जाता तो वो जो रेट मिलता वही रेट वो अब भी दे रहा है उस दुकान पर ठेकेदार के साथ जाने की वजह से, और जो मुकम्मल फातूरा है उसमें से अपनी तरफ से अगर ठेकेदार को देता है तो ये फिर ठेकेदार को जो चूंकि पहले से इत्तेफाक था ऐसा लेना क्या था। ठीक है जी, बड़ी तफसील से आपने सवाल कर लिया। मदीना मुनव्वरा से कॉल थी, इसीलिए लफ्ज़ फतूरा इस्तेमाल किया गया है जी, और फतूरा जो है वो बिल को कहते हैं। ठीक है, जो बिल मिलता है हमें, रसीद मिलती है, उसको कहते हैं। बेसिकली इनका सवाल ये था कि ठेकेदार को रखा है, उसे मजदूरी दी जाएगी, काम का ठेका दिया है, माल का ठेका नहीं दिया, उसे मजदूरी दी जाएगी। जब उसे मजदूरी दी जाएगी तो अब वो माल दिनाले में जाता है, माल चूँकि मालिक ने लेना है, माल ठेकेदार ने नहीं लेना, तो ठेकेदार है वो अजीर ख़ास तो है नहीं, अजीर मुश्तरक है, तो वो उस ठेकेदारी के दौरान और भी काम कर सकता है, ऐसा नहीं है कि और काम नहीं कर सकता। तो जब वो जाएगा लेकर पार्टी को, और दुकानदार से वो पहले तय कर चुका है कि मैं पार्टी को लाने की कमीशन लूँगा, और लेकर जाना एक अमली काम है, सिर्फ फ़ोन पर इसने काम नहीं चलाया, अमली काम भी इसने अंजाम दिया। तो इस तरह की ब्रोकरी लेना जायज़ है। इसमें 2 बातें पेश नज़र रहें। एक तो ये है कि दुकानदार से पहले तय कर लेना ज़रूरी है। बाद लोग क्या होते हैं कि एक दुकान पर लेकर गए, वहाँ उनकी सेटिंग थी जी, दूसरे पर नहीं थी लेकिन वो बाद में बताएंगे कि जनाब मैं आपके पास पार्टी को लेकर आया था, पैसे दो। कहेंगे भाई आपका और हमारा तो कोई मायदा ही नहीं था, हम किस बात के पैसे दें। ये नहीं होना चाहिए, दुकानदार से पहले तय हो। दूसरी बात यह है कि जो भी ले जाने वाला है वो अपना अमली कोई काम करे,
اس کا عملی طور پر اپنا کوئی کام ہوتا ہے تو اس کی محنت پائی جائے گی، عملی دوڑ دھوپ پائی جائے گی، جو ایک تقاضا بیان کیا ہے فقہاء کرام نے بروکری لینے کے تعلق سے، تو ان دو چیزوں کے پائے جانے پر اس کا جو طے شدہ جو وہ ہے بروکری یا دکاندار سے وہ لینا جائز ہوگا، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ سگے اتار محمد رفیق اتاری ممبئی سے۔ میرا ایک مسئلہ یہ ہے حضرت کہ سوال کرنا ہے مفتی صاحب سے کہ اگر کوئی ہیوی ڈپازٹ پہ گھر لیتا ہے اور اسے لے کر کرائے پہ دے سکتا ہے؟ برائے کرم مہربانی جواب عنایت فرما دے۔ ہیوی ڈپازٹ کے اعتبار سے مجھے یہ صورت ہی سمجھ میں آ رہی ہے جو ہماری یہاں آج کل چل رہی ہے کہ ایک بڑی رقم دے کے گھر لے لیا، کوئی کرایہ اس کی مد میں نہیں ہے، اب اس نے اس کو کرایہ پہ دے دیا ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر چھوٹا موٹا ایڈوانس رکھا جاتا ہے کہ 2-4 مہینوں کا کرایہ جمع ہو جائے تو وہ وصول کیا جا سکے، یا پھر مقصد بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی گھر کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے، اس ٹوٹ پھوٹ کو جو ہے ایڈوانس سے کور کی جا سکے، یا یوٹیلیٹی بلز بعض اوقات جمع ہو جاتے ہیں کرایہ دار کے ذمہ، وہ کور کیے جا سکیں، یا بعض اوقات کرایہ دار اچانک سے سامان اٹھا کے غائب ہو جاتا ہے اور 2-3 مہینوں کا کرایہ ہوتا ہے، وہ کور کیا جا سکے۔ تو اس کے مقاصد تھے اور ایڈوانس لوگ لیا کرتے تھے اور لیتے بھی ہیں، آج بھی لیتے ہیں، لیکن ہر مارکیٹ کا اپنا ایک ایڈوانس ہوتا ہے، ہر مارکیٹ کا اپنا ایک ایڈوانس ہوتا ہے اور اس ایڈوانس کو لوگ لیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ایک نارمل سا ایڈوانس ہے، اس کے لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایڈوانس لے کے کوئی کرائے پر اپنی جگہ دیتا ہے تو فقہاء کرام نے اس کی رخصت عطا فرمائی ہے، جواز بیان کیا ہے۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اور یہ پنجاب میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے انڈیا میں بھی شروع ہو گیا ہو، ہند میں بھی شروع ہو گیا ہو، وہ یہ ہے کہ جناب ایڈوانس تو چل رہا ہے 50,000 روپے، 1 لاکھ روپے، ٹھیک ہے، نارمل ایڈوانس، ٹھیک ہے، لیکن سامنے سے پارٹی کہتی ہے کہ مجھ سے آپ 10 لاکھ روپے ایڈوانس لے لو، ٹھیک ہے، کرایہ 1% لو صرف۔ ٹھیک ہے، اگر کرایہ 10,000 روپے تھا تو میں 1,000 روپے کرایہ دوں گا، ٹھیک ہے، کرایہ اگر 50,000 روپے ہے تو میں 5,000 روپے کرایہ دوں گا، اور بعض لوگ تو کرایہ بالکل نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہیوی ڈپازٹ یا ایڈوانس کی مد میں بہت بڑی رقم جمع کی گئی ہے، اس بڑی رقم جمع کر کے یہ جو بڑی رقم ہے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ یہ بڑی رقم دراصل قرضہ ہے جو مالک مکان نے حاصل کیا ہوتا ہے، اور مالک مکان اب اس قرضے پر سامنے والے کو نفع دیتا ہے۔ نفع یہ دیتا ہے کہ جو مارکیٹ میں رائج کرایہ تھا وہ کرایہ کم کر دیتا ہے، حد سے زیادہ، وہ حد سے زیادہ کم کر دیتا ہے یا کرایہ معاف کر دیتا ہے۔ تو قرضے پر نفع اٹھانا ہوا، قرضے پر جو نفع دینا ہے اور لینا ہے یہ سودی معاملہ ہے، ہرگز شرعاً اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ میں درزی کام کرتا ہوں، اور جب سیزن ہوتی ہے جیسے کہ رمضان عید ہے تو بہت کام ہوتا ہے، تو ہم کئی گراہک کو منع کر دیتے ہیں، لیکن ہوتا ہے ایسا کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو ریگولر گراہک آتے ہیں وہ اینڈ ٹائم پر آتے ہیں، تو ہم نے 20-25 جوڑے کی جگہ رکھی ہوتی ہے، لیکن جو نئے گراہک آتے ہیں یا جو پیسے پورے نہیں دیتے وہ اگر آتے ہیں تو ان کو منع بولتے ہیں کہ اب جگہ نہیں ہے، تو کیا بھی جھوٹ ہوگا؟ اور اس کے ہم کیا کریں کہ ہم جھوٹ بھی نہ ہو اور ایسے گراہک واپس چلے جائے؟ برائے کرم ارشاد فرمائے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی گفتگو کو مخصوص پس منظر میں بولنا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ مفتی صاحب وقت چاہیے آپ کا، میں کہتا ہوں جی وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وقت تو میرے پاس ہے، صحیح ہے، ڈبل 12 گھنٹے تو وہی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس وقت ہے لیکن کیا ہے کہ میرے پاس کام ہے، ٹھیک ہے، پہلے سے میرے منتخب کردہ کام ہے، ان کاموں کے لیے میں نے وقت منتخب کیا ہوا ہے، یا ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے جو ہے وہ وقت منتخب کیا ہو۔ تو بعض اوقات ایک کسی گفتگو کا ایک محدود پس منظر ہوتا ہے یا مخصوص پس منظر ہوتا ہے، وہ گفتگو اس پس منظر میں کی جا رہی ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو جو انہوں نے وجہ بیان کی ہے وہ وجہ یہ بیان کی ہے کہ جو بندھے ہوئے کسٹمر ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جناب ان کی طرف سے آنا ہی آنا ہے، آرڈر ان کی طرف سے آنا ہی آنا ہے، اور اس آرڈر کے ہوتے ہوئے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو جب ان کے ذہن میں یہ نیت ہے کہ ان کے آرڈر کے ہوتے ہوئے
میرے پاس وقت نہیں بچے گا، ٹھیک تو انہوں نے کوئی خلاف واقع بات نہیں کی ہے. ٹھیک ہے جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقع بات کرنے کو. ٹھیک ہے تو جو ان کے ذہن میں تصور ہے وہ واقع کے مطابق ہے. ٹھیک تو اگر یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے نا وقت نہیں بچے گا، بہت سارے آرڈرز ہیں اور بہت سارے آنے ہیں، جی تب تو اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی. تو ان کا جملہ بہرحال جھوٹ پر مشتمل نہیں ہے. صحیح. اگلی کال دیجیے. سوال سر یہ ہے کہ میں نا آج تو 2 سال پہلوں نا پیسے دیتے سی ایک بندے نو تجارت واسطے. انہیں نا سر سود تے لے کے نا لوگاں نو چیزاں تے دیندا وا. کیا او میرے واسطے جائز آ یا ناجائز آ؟ او تجارت اپنی سمجھدا مگر میں نہیں سمجھدا. ٹھیک ہے بالکل جی، تسی صحیح سمجھ رہے ہو. جب آپ کے پیسے کا اس نے استعمال ہی غلط کیا ہے تو اس کا جو نفع حاصل ہوا ہے وہ نفع سودی نفع ہے، اور وہ سودی نفع آپ کو ملے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو آپ کے لیے وہ نفع حلال نہیں ہے. ہاں اگر وہ آپ کو دیتا ہے تو اسے لے کے بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کے زکوٰۃ کو صدقہ کر دیں. تسی اس نفع نو وصول کرو ثواب دی نیت تے بغیر، مستحق کے زکوٰۃ جڑے بندے ہیں نے انہوں نے دے دو. ٹھیک ہے اے حلے گا. ٹھیک ہے. چلیں جی، مفتی صاحب نے آپ کو آپ کی زبان میں ہی جواب دے دیا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ ایک سرکاری ادارہ ہے، وہ کچھ چیزیں جب انہوں نے پرچیز کرنی ہوتی ہیں تو وہ جو ہے نا مجھے کہتے ہیں، میں انہیں جو ہے نا وہ چیز پرچیز کر کے تو انہیں دے دیتا ہوں، اور اس میں جو ہے نا وہ پھر اس میں اپنا منافع بھی رکھ سکتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ جو سرکاری ادارہ ہے وہ پیمنٹ جو ہوتی ہے وہ چیک کی شکل میں ہوتی ہے، اور وہ چیک اس دکاندار کے نام پر بنتا ہے جس سے چیز پرچیز کی ہوتی ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ کیا میں وہ اپنے نام کا جو ہے نا انوائس انہیں دے سکتا ہوں تاکہ چیک جو ہے وہ میرے نام کا بن جائے اور میرے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ آ جائے؟ ٹھیک ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی ادارے کے ساتھ کیا وابستگی ہے. آزادانہ کام کرتے ہیں یا آپ ادارے کے اپنے ملازم ہیں؟ اگر آپ اسی ادارے کے ملازم ہیں اور پرچیزر ہیں اس ادارے کے، اور آپ کا کام ہی یہ ہے کہ چیزیں لے کر آنا اور سلیکٹ کرنا، اور پرچیزر سے مراد یہ کہ پرچیزر مینیجر ہوتا ہے، پرچیز مینیجر ہوتا ہے. اگر آپ پرچیز مینیجر ہیں یا پرچیزنگ کے ساتھ کوئی تعلق ہے آپ کا، آفیشلی ادارے کی ملازمت آپ کی ہے، جی تب تو گنجائش کا کوئی پہلو نہیں ہے. اور اگر یہ ہے کہ ادارہ جو ہے وہ کچھ ماہرین کی خدمات حاصل کرتا ہے کہ مارکیٹ میں جو ماہرین ہیں ان کی خدمات حاصل کرنے کے بعد ان کے ذریعے چیزیں منگوائی جائیں تو صورتحال اور ہوگی. اور اگر یہ ہے کہ ادارے کے اندر اپنا ایک نظام ہے کہ براہ راست دکانداروں سے ان کو چیزیں خریدنی ہوتی ہیں تو صورتحال کچھ اور ہوگی. تو جو قوانین ہیں ادارے کے اس کے مطابق کام ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جو افسر ہے وہ آپ کے مامے کا بیٹا ہے، چاچے کا بیٹا ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، وہ کہتا ہے دکاندار کو نفع کیوں ملے، چلو تھوڑا سا نفع آپ لے لو اس کے اندر سے. تو یہ تو ادارے کو دھوکہ دینا ہوا، اس کی گنجائش نہیں ہوگی. ٹھیک. سوال تفصیل طلب ہے، جائز بھی ہو سکتا ہے آپ کا معاملہ، ناجائز بھی ہو سکتا ہے. صحیح. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی سوال ہے کہ میں کویت کے اندر رہتا ہوں اور میرے پاس ایک ٹیلر کی دکان ہے اور میرے پاس ایک کاریگر کام کرتا ہے، اس کو میں پیس کے اوپر ریٹ دیتا ہوں جو بھی مناسب ہے پیس پہ. اور جب بھی میں سفر جاتا ہوں تو اس کو دکان دے دیتا ہوں. دکان میری ہے، بس اس کو میں بولتا ہوں تو چلا دکان، جب تک میں سفر سے نہ ہوں دکان وہ چلاتا ہے، اور دکان کا کرایہ اس کو ہی بھرنا ہوتا ہے، اور اس سے میں کچھ پیسوں کی مطالبہ کر سکتا ہوں. اور ایسے پیسے لینا کیا مجھے میرے لیے درست ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیں، آدھا مسئلہ تو کلیئر ہے کہ جو ٹیلر ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے اسے پر پیس ہی اجرت دیں، اس کی گنجائش موجود ہے اور ایسا کرنا جائز ہوگا. لیکن دوسری جو بات ہے کہ یہ گاؤں اپنا وہاں جاتے ہیں، اپنے ملک جاتے ہیں، انڈیا جاتے ہیں، آواز ان کی ہندی تھی. جی. تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ اس بات کا تعین کرنا ہوگا کہ آپ کتنے نکلے جائیں گے. ٹھیک. اتنے دن دکان اس کے ہینڈ اوور رہے گی تو دکان آپ گویا کہ اس کو کرائے پر دے کے جائیں گے. صحیح. ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ آپ دکان کرائے پر دے جائیں، دوسری صورت یہ بن سکتی ہے کہ آپ مشین کرائے پر دے جائیں. دکان کرائے پر دینا ذرا مشکل کام ہے، یعنی فقہی اعتبار سے کچھ پیچیدگیاں ہیں. ٹھیک. تو جو مشینیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں اس دوران، یعنی اس
ایسا سمجھ میں آ رہا ہے جب یہ گھر جائیں گے جی تو وہ جو اسے کمیشن دیتے ہیں وہ نہیں دیں گے، صحیح ہے، بلکہ سارا کا سارا نفع وہ خود لے گا. جی بالکل ایسی ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ سارا کا سارا نفع خود لے. ٹھیک ہے، اب جناب اس نے چونکہ جگہ استعمال کی ہے، صحیح ہے، مشینیں استعمال کی ہیں، تو یہ اپنی مشینوں کا کرایہ مقرر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، کہ اتنے دن یہ میری مشینیں آپ کے پاس رہیں گی، ٹھیک ہے، یا یہ میری کینچی ہے، یہ سازو سامان ہے، ٹھیک یہ آپ استعمال کریں گے تو ان کا آپ اتنا کرایہ مجھے دیں گے. ٹھیک ہے، یہ اس کی گنجائش موجود ہے، اس کا کرایہ وصول کر سکتے ہیں، لیکن دن متعین کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، دن عرصہ جو ہے وہ ٹائم عرصہ 2 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 35 دن کے لیے، ٹھیک ہے، جتنے بھی 45 دن کے لیے ٹھیک ہے، متعین ہو، اور کرایہ بھی متعین ہو، ٹھیک، کتنا کرایہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب مطلب یہ جو کرایہ لے رہے ہیں، آگے جو دکان انہوں نے کرایہ پہ لی ہوئی ہے، میں نے عرض کر دیا کہ میں نے وہ صورت بیان ہی نہیں کی ہے نا. ٹھیک، اچھا وہ صورت تو ہے. دکان کرائے پر لے کے آگے دینے میں ٹھیک، مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ان کا آسان صورت یہ ہے، ان کا خیال رکھنا مشکل ہے. حل تو اس کا بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنا مشکل ہے. ٹھیک، دکان کے بجائے جو مشین ہے، اوزار ہیں، وہ کرائے پہ دے جائیں. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. سر یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ سونے کے کاروبار میں زیورات کی تیاری میں جوڑنے وغیرہ میں اور سستی دھات استعمال ہوتی ہے. اس طرح تیار شدہ زیور کو سونے کے ریٹ پر بتا کر فروخت کرنا کہ واپسی پر اتنی کاٹ ہوگی، ایسا کرنا کیسا ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے جی. یہ مروز بھائی کون سی ذات استعمال ہوتی ہے؟ مختلف ہوتی ہیں. یہ جو سوال کر رہے ہیں تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاتھ کے جو زیورات بنتے ہیں باریک کام کے، اس میں ٹاکا لگایا جاتا ہے. ٹاکے کی بات کر رہے ہیں کہ ٹاکا جو لگاتے ہیں وہ سونے کا نہیں ہوتا، اس میں ملاوٹ زیادہ ہوتی ہے، آدھے سے بھی زیادہ ہوتی ہے. سونے کا لگائیں گے تو ٹاکا لگے گا نہیں، لگے گا نہیں، وہ بنتا نہیں ہے، سب کو ہی پتہ ہے، عرف ہے. صحیح. تو آدھے سے بھی زیادہ ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ برائے نام ہی اس میں سونا ہوتا ہے، تو لیکن وہ ٹانکے کے اندر، ٹانکے صرف ٹانکے جی ٹانکے کے اندر. باقی زیور کے جو پرزے ہوتے ہیں وہ تو سونے کے ہوتے ہیں، جو بھی طے شدہ ہے. تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، جب یہ بات پتہ ہے خریدنے والے کو بھی، بیچنے والوں کو بھی، کہ اس معاملے کے اندر یہ پریکٹس ہے، تو پھر دھوکہ نہیں ہوگا، اور اس بات کی گنجائش موجود ہے. وجہ یہ ہے کہ ورنہ وہ سونا جو ہے وہ جڑے گا کیسے؟ ٹھیک، سونا جوڑنے کے لیے ٹانکا لگانا تو ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ٹانکا اگر سونا ہی استعمال ہوگا تو ٹانکا نہیں لگ سکے گا. تو یہ ایک ایسا عرف ہے جو معروف بات ہے، لوگوں کو پتہ ہے. جی. اور اسی لیے بعض جو سیانے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا زیور لیں جس میں ٹانکے کم لگے ہوئے ہوں تاکہ اس میں سونا زیادہ ہو. بیچنے جائیں گے تو وہ ٹانکے شاید شمار نہیں ہوتے. نہیں، یہی کہہ رہا ہے نا کہ جب یعنی دکاندار کسٹمر کو دے رہا ہے نا تو وہ سونے میں شمار ہو رہا ہے، اور جب کسٹمر واپس کرنے کے لیے آ رہا ہے، ریپلیس کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو پھر وہ ٹانکوں کا وزن جو ہے اندازن مائنس کرتا ہے. تو دیکھیں نا، فریقین کی رضامندی پر خرید و فروخت ہوتی ہے. جی. پہلے ایک ڈیل ہوئی، جی. دونوں نے اس بات پر رضامندی کی کہ یہ ٹانکے جو نا سونے میں شمار ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ جائز. صحیح. دوسری ڈیل ہوتی ہے، دونوں اس بات پر رضامندی کرتے ہیں کہ ٹانکے مائنس ہوں گے، یہ بھی جائز. یعنی فریقین اتفاق اگر کر رہے ہیں، دونوں صورتیں ہیں. جی. چاہیں تو بیچتے وقت بھی مائنس کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص کہتا ہے میں تو نہیں بیچوں گا، ٹھیک ہے، اسی شرط پہ بیچوں گا میں تو کہ سونے میں شمار ہو. سونے میں شمار ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسی شرط ہے جس پر عرف جاری ہو چکا ہے، جی. تو اس کی اجازت دی گئی فقہا نے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اگلی کال دیجیے. اس جواب سے میں بہت خوش ہوں. سر میرا کویسچن یہ ہے کہ میں پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر ہوں. میرے پاس ایک پیشنٹ آیا کچھ دن پہلے، تو اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے. میں نے اسے کہا کہ بھئی آپ کی پرابلم کی میں میڈیسن میرے پاس اویلیبل نہیں ہے، میں اس کو تیار کر کے آپ کو دے سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ اس وقت میں پیسے نہیں لے کے آیا، آپ میری دوا تیار کر دیں، میں جب 2 دن کے بعد لینے آؤں گا تو میں جو ہے وہ آپ کو پیسے بھی دے دوں گا. اب جو شخص اس کو لے کے آیا تھا میں اس کو تو جانتا تھا، لیکن جو میرے پاس دوائی لینے آیا تھا میں اس کو نہیں جانتا تھا. اب ہوا یوں کہ وہ شخص 2 دن کے بعد دوائی لینے نہیں آیا، حتیٰ کہ 2 دن کے بعد کیا وہ ابھی تک میرے پاس دوائی لینے آیا ہی نہیں. اب جو شخص اسے لے کے آیا تھا اس نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو اس کی جگہ پہ پیسے دیتا ہوں. اب میں نے آپ سے یہ جاننا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ میں اس شخص کو دوا دے کے اس سے پیسے لے لوں، یا میں آدھے خود جو ہے وہ آدھے پیسے اس سے لوں اور آدھا جو ہے وہ جو میرا نقصان ہے وہ میں خود برداشت کروں؟ اس معاملے میں میری رہنمائی فرما دیں. ٹھیک ہے جی. ویسے ہمارے ہاں تو یہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر آزاد دوا خود کم بناتے ہیں. جی.
شاذ و نادری بنا. ہاں کچھ ایسے بڑے اسٹور ہوتے ہیں وہاں کچھ نسخے بن جاتے ہیں، ریفر کرتے ہیں جہاں کمیسٹ جی بیٹھے ہوتے ہیں. جی جی بہرحال دیکھیں بات یہ ہے کہ جس شخص نے آرڈر دیا ہے وہی آپ کا مطلوب اور مقصود اور ملزم ہے. دوسرا آدمی اس کی جگہ ذمہ دار نہیں بن سکتا. دوسرے آدمی کے ذمہ دار بننے کی ایک صورت فقہ نے بیان کی ہے، اور اس صورت میں کی ہے کہ کسی پر قرضہ نکلتا ہے. مثال کے طور پر جس آدمی نے آپ سے دوائی بنوائی اس نے آپ سے سودا کر لیا ٹھیک کہ میں آپ کو آرڈر دیتا ہوں یہ کام آپ کر دیں، ٹھیک اور اس کا یہ ایسا ہی کام ہے جیسا کہ آپ آرڈر پہ کوئی چیز بنوا رہے ہوں. تو ہمارے ہاں اس پر یہ ہے کہ بہرحال ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور اس کو لازمی سمجھا جاتا ہے ٹھیک ایسے سودے کو، ٹھیک اور اس سے پیسوں کا تقاضا کیا جاتا ہے. ٹھیک اگر یہ حکم نہیں دیں گے تو پھر ہر دوسرا شخص پیچھے ہٹ جائے گا. صحیح. اور جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ بیانہ بھی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا بیانہ تو دے جاؤ ہمیں. ٹھیک ہے. تو اب یعنی یہ تو ممکن تھا کہ اگر وہ قرض دار ہے اس نے پیسے دینے ہیں، وہ مقروض ہے یا مدیون ہے، تو کوئی دوسرا آدمی اس کی ضمانت لے. ٹھیک. اگر یہ نہیں دے گا تو مجھ سے لے لینا، میں اس کا ذمہ دار ہوں. ٹھیک ہے. کفالت اور حوالہ دو ایسے طریقے ہیں شریعت اسلامیہ میں کہ جب یہ پائے جائیں تو اصل کی بجائے جو جس نے اس کی ضمانت لی ہے ٹھیک ہے. اس سے آپ پیسے وصول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں. صحیح. جب کیس خراب ہوا اور پتہ چلا کہ وہ نہیں آ رہا تب یہ دوسرے شخص پر ذمہ داری ڈالنا چاہ رہے ہیں. دوسرے شخص پر ذمہ داری بنتی نہیں ہے. ٹھیک. اگر وہ اخلاقاً مروتاً از خود دیتا ہے، آپ مطالبہ نہیں کرتے، آپ اس کو آر نہیں دے آتے، آپ اس پر پریشر نہیں ڈالتے، از خود دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ایک طرح سے اس کی طرف سے گفٹ ہوگا جو آپ کو ملے گا. لیکن اس کو اتنا تو اخلاقاً کہا جا سکتا ہے کہ بھئی وہ بندہ ہے کہاں گیا، اس کو ریفر کرو یا اس تک یہ پہنچاؤ میرا پیغام. بتاؤ. پیغام پہنچانے کی حد تک اس سے آپ مدد لے سکتے ہیں، لیکن اس آدمی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا جو اس کے ساتھ آیا تھا. ٹھیک. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. میرا سوال ہے، ہم ٹیلر کا کام کرتے ہیں تو سر ہم لوگوں سے 500 سلائی لے رہے ہیں لوگوں سے. تو مطلب کچھ آدمی کم دے کے چلے جاتے ہیں. مطلب ایک اس کا دوست آتا ہے، ہم اس کو بتاتے ہیں میں نے اس سے 500 لی ہے، سلائی 500 چل رہی ہے، کچھ لوگ 500 دے دیتے ہیں. کیا اس میں مسئلہ تو نہیں ہے؟ اس میں جی دیکھیں کسی کے ساتھ اگر آپ رعایت کرتے ہیں تو رعایت کرنا بھی جائز ہے. اور سلائی 500 ہے اور آپ یہ کہتے ہیں ریٹ ہمارا 500 چل رہا ہے اور 2-4 نے یا سے زیادہ نے ریٹ کم بھی کروایا ہے تو ایک الگ بات ہے. ایک ہوتا ہے ریٹ کا فکس ہونا، ٹھیک ہے بھئی یہ چیز کتنے کی ہے، اتنے کی بیچتے ہیں جی ہم، ٹھیک ہے، یا یہ اس کی اتنی قیمت ہے، کوئی یہ بتاتا ہے اتنی قیمت ہے. پھر کوئی ایک آدھ گاہک بارگیننگ کر کے کم کروا لیتا ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے جھوٹ بولا یا دھوکہ دیا. ریٹ 500 کا ہے، آپ 500 ہی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. کسی کو کوئی بارگیننگ کرواتا ہے، کم کرواتا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے آپ کا ریٹ اب 500 نہیں رہا، ٹھیک، جبکہ اب 500 کا ریٹ ہے اور آپ بہت سارے لوگوں سے وصول بھی کرتے ہیں. ٹھیک. تھوڑا اور ذہن کو اگر منانا ہو تو آپ یوں حساب کر لیں، اگر میرے پاس 100 گاہک آئے، 51 سے میں نے 500 لیے، 49 سے میں نے کم لیے، تو غالب تو 500 والے رہے نا. جب غالب 500 والے ہی ہیں تو آپ کا 500 بتانا بالکل درست رہے گا، اس پر کوئی کلام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آخری کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں. جی سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم نے کسی جگہ پہ پیسے دیے ہوئے ہیں کام کے لیے، تو وہ ہمیں کبھی منافع دیتے ہیں، کبھی 8,000، کبھی 10,000، کبھی 6,000، کبھی 5,000. کیا وہ صحیح ہے، جائز ہے؟ یہ پوچھنا تھا آپ سے. ٹھیک ہے جی. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ان کے کاروبار کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ شریعت کے مطابق کرتے ہیں یا بس انہوں نے ایک اپنا ہی فارمولا نصب کر رکھا ہے کہ حساب کتاب جو کچھ ہو، ٹھیک، حساب کتاب نہیں کریں گے، اپنی بک مینٹین نہیں کریں گے اور اس بات کا حساب نہیں لگائیں گے کہ اتنا نفع ہوا اتنا نقصان ہوا، بلکہ اس کے بجائے جو ہے وہ لگا بندہ نفع دیتے جائیں گے اور کبھی کبھار تھوڑا بہت کم زیادہ کر دیں گے. تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کم زیادہ کرنا یا مینٹین نہ رکھنا، اصل چیز یہ ہے کہ پراپر جو کاروبار کے اصول و ضوابط ہیں شرعی طریقے سے، اس کے مطابق وہ نفع اور نقصان کی تقسیم بندی کریں
اور ایسا کرنے والے آپ کو ڈھونڈے سے چراغ لے کے نکلیں گے نا تو کوئی مل جائے گا، شہر میں چند افراد مل جائیں گے، ورنہ تو بہت نازک صورتحال ہے۔ تو یعنی اس معاملے کو آپ اندھیرے میں نہ رکھیں اور اندھا بھروسہ نہ کریں، بلکہ اس کو کہیں کہ آپ کس طریقے سے نفع نکالتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ 8,000 ہی نفع ہوا ہے ٹھیک یا 6,000 ہی نفع ہوا ہے، وہ فارمولا کیا ہے، کیسے حساب کتاب کرتے ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے بس میں اندازے سے کر لیتا ہوں، تو پھر آپ وہاں سے پیسے نکال لیں اور وہاں اپنے کام کو جاری نہ رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، اس سوال کا جواب بھی ہو، ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا